بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 اسلامی عقائد کورس کے دوسرے حصے کا 18واں عنوان ہے اہل بیت۔ اہل بیت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت۔ بیت کا معنی ہے گھر اور اہل کا معنی ہے والا۔ اہل بیت یعنی گھر والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات جو 11 ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں بھی شامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 داماد بھی شامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے مسلمان رشتہ دار، یہ سب کے سب شامل ہیں۔ جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں وہ مسلمان ہیں تو وہ سب صحابی ہے، اور صحابہ کو جو فضائل حاصل ہے وہ بھی ان اہل بیت کو حاصل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج یعنی آپ کی بیویاں یہ ایمان والوں کی مائیں ہے۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کو اپنی روحانی ماں سمجھے وہ ایمان والا ہے، اور جو ماں نہ سمجھے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اور ایمان والوں کی مائیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے خود ایمان والی ہے تب ایمان والوں کی مائیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ دنیا کی سب عورتوں سے افضل ہے اور پاکیزہ خواتین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی پاکیزہ خواتین ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے بہت سے فضائل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کے خواتین کی سردار ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے نواسے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے، اور فرمایا کہ دنیا میں میرے 2 پھول ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، ام سلمہ، حضرت جویریہ وغیرہ رضی اللہ عنہما ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں میں 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 داماد حضرت ابو العاص بن ربیع، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 داماد ہیں، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے رشتہ دار جو مسلمان ہے، قریبی رشتہ دار ہے، بنو ہاشم ہے، انہیں بھی اہل بیت کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت سے محبت رکھو، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت سے ہم محبت رکھتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ ایک ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ستارے کی طرح قرار دیا ہے، جس کی بھی تم ابتدا کرو گے راستہ یا ہدایت پا جاؤ گے، اور اہل بیت کو کشتی نوح کی طرح قرار دیا ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا تو جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے وہ بچ گئے تھے، باقی سب ہلاک ہو گئے تھے۔ اسی طرح جو اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے رہنمائی لیں گا وہ بچ جائیں گا، اور جو اہل بیت کی کشتی میں نہ بیٹھے یعنی ان سے محبت نہ رکھے وہ غرق ہو جائیں گا، ہلاک ہو جائیں گا۔ قرآن پاک کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں اچھی طرح پاک کرنا چاہتے ہیں، اور تم
کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب پاک کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ اب جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بھی محبت ہوں گی۔ اور مستدرک ابن حاکم میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت یہ صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور دونوں سے محبت رکھتے ہیں، کسی سے نفرت نہیں کرتے۔